اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 18واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، تکمیل ہوگی، اور چوتھا ربع آج انشاءاللہ تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ آج سورہ نور کی بقیہ آیات کی تلاوت بھی کی جائے گی اور آج ہی انشاءاللہ سورۃ الفرقان جو ہے اس کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، دارین کی نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ اور تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ تلاوت قرآن کریم کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور جب مومنوں کو بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کو یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور منافقوں نے اللہ کی خوب پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آپ کہیے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معلوم ہے، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے روح گردانی کی تو رسول کے ذمے وہی ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے، اور تمہارے ذمے وہی ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو صرف احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، اور ضرور بضرور ان کے اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے، اور ضرور بضرور ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کافروں کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، تمہارے مملوک غلاموں اور نابالغ لڑکوں کو گھروں میں داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت طلب کرنی چاہیے: نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان 3 اوقات کے بعد بلا اجازت آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس گھروں میں آنے جانے والے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے لڑکے سن بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب علم والا، بے حد حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم واللہ سمیع علیم۔ اور وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں،
ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حجاب کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار دکھانے والی نہ ہوں، اور اگر وہ اس سے بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ نابینا پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے اور نہ خود تم پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہوں یا اپنے دوست کے گھر سے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کرو، اللہ سے اچھی دعا کرو کہ برکت اور پاکیزگی اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ تم رسول کے بلانے کو ایسا نہ قرار دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تمہارے درمیان سے کسی کی آڑ میں چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ سنو، بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ کو خوب علم ہے تم جس حال میں ہو، اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ وہ برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر بتدریج الفرقان قرآن مجید کو نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے والے ہوں۔ وہ ذات جس کی سلطنت میں تمام آسمان اور تمام زمینیں ہیں، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ایک مقرر کردہ اندازے پر رکھا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود قرار دے لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ اپنے لیے کسی ضرر اور نفع کے مالک ہیں، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے، اور نہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافروں نے کہا یہ قرآن تو صرف من گھڑت بات ہے جس کو اس رسول نے گھڑ لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، سو ان کافروں نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا۔ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ اور
انہوں نے کہا یہ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس رسول نے لکھوا لیا جو اس پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کہیے کہ اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور کافروں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ عذاب سے ڈرانے والا ہوتا۔ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا، اور ظالموں نے کہا تم صرف ایک جادو کیے ہوئے شخص کی پیروی کرتے ہو، بھلا آپ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں گھڑ رکھی ہیں۔ پس وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اب وہ کسی طرح ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ وہ برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان کے کہے ہوئے باغات سے بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے دریا جاری ہوں، اور آپ کے لیے محل بنا دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کی غصے سے بپھرنے اور دھاڑنے کی آواز سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ اور جب ان کو زنجیروں سے جکڑ کر دوزخ کی تنگ جگہ میں جھونکا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے، آج تم ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ آپ کہیے آیا یہ دوزخ اچھی ہے یا دائمی جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ان کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کو وہ چاہیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے جس کا اس کے کرم کی بنا پر سوال کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ
أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل اور جس دن ان کافروں کو جمع کیا جائے گا اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر وہ ان معبودوں سے فرمائے گا آیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وہ کہیں گے تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہمیں یہ لائق نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر اوروں کو مددگار بناتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی عطا فرمائی حتیٰ کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ سو اے مشرکو، تمہارے معبودوں نے تمہاری کہی ہوئی باتوں کی تکذیب کر دی، پس اب تم نہ عذاب کو دور کر سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے لیے آزمائش کا سبب بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ، تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے بڑھتے ہیں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں 18ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورۃ النور مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الفرقان کا آغاز کیا گیا ہے۔ کل کی نشست میں ناظرین جب اختتامی آیات کے جو ہم نے جن کی تلاوت سماعت کی، ان میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ایک رویہ خاص طور پر بیان فرمایا ہے، اور آج کی تلاوت میں جن آیات سے آغاز کیا گیا ہے ان آیات میں پھر منافقین کے اس رویے کے برعکس اہل ایمان کا ایک رویہ بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ منافقین کے متعلق جو کل کی ہم نے تلاوت سماعت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ نازل ہوتا ہے تو اس وقت یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیصلہ سنتے ہیں لیکن یہ اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ رسول فیصلہ کریں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک جماعت ان میں سے اعراض کرتی ہے، منہ پھیر کے نکل جاتی ہے۔ ہاں اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو تیزی سے تسلیم کرتے ہوئے، گردن جھکاتے ہوئے دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ منافقین کا ایک رویہ ہے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے؟ أَمِ ارْتَابُوا، یا یہ شک میں مبتلا ہیں؟ أَمْ يَخَافُونَ، یا انہیں خوف لگا ہوا ہے؟ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم فرمائیں گے؟ انہیں اس طرح کے اندیشے لگے ہوئے ہیں۔
یہ منافقین کا رویہ ہے۔ اور آج کی ناظرین جو تلاوت کی گئی ہے آیتیں آپ نے سماعت کی، ان میں اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی سے اہل ایمان کا رویہ کیا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کیا کہتے ہیں؟ لیحکم بینہم، فیصلے کے لیے، ان یقولوا، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو سنتے ہیں اور ہم اس کے لیے اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اس کا خوف و خشیت رکھے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اذان کی آواز آتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، رمضان طلوع ہوتا ہے، روزوں کی طرف بلایا جاتا ہے، تراویح کی طرف بلایا جاتا ہے، کیا خدا نخواستہ کہیں ہم معرضون، اعراض تو نہیں کرتے؟ اللہ یا پھر ہم بھی ان اہل ایمان کی طرح سمعنا واطعنا، ہاں ہم نے سنی اذان اور ہم اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے یا تیاری کرنے لگ جاتے ہیں؟ ضرور ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ آیت نمبر 55 کا جب ہم مطالعہ کریں، آج کی تلاوت میں یہ آیت تلاوت کی گئی، اہل ایمان سے اللہ نے خلافت کا وعدہ فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت مظالم برداشت کے اہل ایمان نے۔ مکی زندگی کو دیکھیے، مدنی زندگی میں بھی مسلسل غزوات کا سلسلہ رہا ہے، تو ایک اسٹرگل رہی ہے، مسلسل کوششیں کرتے رہے دین کے لیے، دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ اور ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ایک آیت نازل فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ فرما لیا لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ زمین میں انہیں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطا فرمائی، کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور اللہ ان کے دین کو بھی مضبوط فرما دے گا، ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور ان کے خوف کو اللہ امن میں تبدیل فرما دے گا۔ اور یہ وعدہ تھا اللہ کا، اور اس وعدے کو اللہ نے کیسا پورا فرمایا کہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتوحات ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جہاں جہاں تک اسلام پھیلا، عرب کے قبائل میں دور دور تک اسلام کا پرچم لہرایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، یعنی جس کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر جب اس خلافت کو اپنایا اور انہوں نے انجام دیا، تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے کہاں کہاں تک اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے ادوار میں، اور کیسا زبردست امن و امان قائم ہوا، دور و دراز تک کے لوگوں کے لیے رزق کے فراوانیاں بھی ہیں اور دیگر برکتیں بھی ہمیں ان ادوار مبارکہ میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک وعدہ تھا اور جس کی ہمیں تکمیل ان مبارک زمانوں میں نظر آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین اس صورت میں آیت نمبر 58 کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کچھ گھریلو اعتبار سے معاشرتی اور گھریلو جو اخلاقیات ہیں، اجازت طلب کرنا، پچھلی آیتوں میں اور گزشتہ درس میں جو ہم نے اس حوالے سے جو اجازت طلب کرنے کے کچھ شرعی احکام کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ تھے کہ جب ہم اجنبی بن کے طور پہ کسی کے گھر جاتے ہیں وہاں اجازت لینے کے کیا آداب ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اور آج کی تلاوت میں جو آیات آپ نے سماعت فرمائیں، آیت نمبر 58 میں خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ گھریلو افراد کے لیے، گھر میں بعض اوقات نوکر چاکر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ملازمین بھی ہوتے ہیں، غلاموں کے معاملات بھی ہیں، تو انہیں بھی خاص طور پر گو کہ وہ کام کاج کے لیے بار بار آتے جاتے ہیں، لیکن 3 اوقات ایسے بتائے گئے کہ جن میں وہ بغیر اجازت نہ آئیں۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا کہ لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ وہ بھی 3 مرتبہ اجازت لے لیا کریں، من قبل صلاۃ الفجر، ایک نماز فجر سے پہلے، یعنی یہ وہ وقت ہوتے ہیں کہ جن میں لوگ کچھ بے تکلفی سے آرام کرتے ہیں، خواتین جو گھریلو خواتین ہیں وہ بھی بے تکلفی کے ساتھ اپنے آرام سے وہ رہنا چاہتی ہیں یا آرام کی طرف مائل ہوتی ہیں، مرد حضرات کے لیے بھی اسی طرح گھر کا ایک رہن سہن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنا عمدہ اخلاق سکھا رہا ہے لوگوں کو، ہر ایک کی عزت کی حفاظت سکھائی گئی ہے۔ فرمایا کہ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، یعنی وہ جو رات کا تسلسل چل رہا ہے، اور فرمایا کہ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جب تم کچھ اپنے کپڑے کم کر لیتے ہو، کچھ کپڑے کم کر کے لوگ آرام کرتے ہیں دوپہر کی وجہ سے، اور فرمایا کہ من بعد صلاۃ العشاء، اور ایک نماز عشاء کے بعد۔ تو یہ 3 اوقات خاص طور پر بتائے گئے کہ جن میں گھر کے افراد کو بھی ایک دوسرے کے کمرے میں آتے جاتے کھنکار کے یا اجازت دستک دے کر
آنا جانا چاہیے، تو اس میں گھر والوں کو بھی تمام لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین اس میں کچھ ان خواتین کے لیے کہ جو عمر رسیدہ ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کچھ احکام بیان، جن کو والقواعد من النساء قرآن نے کہہ کر بیان کیا ہے۔ والقواعد من النساء، وہ خواتین کی جو بالکل مطلب بیٹھ گئی ہیں، اس سے اشارہ فرمایا گیا کہ ان کی اب عمر ایسی ہے، ایج ایسی ہے کہ اب وہ بیٹھ گئی، بہت زیادہ مومنٹ نہیں رہی ہے ان کے اندر کے جیسے تیزی سے آنا جانا، وہ تمام معاملات نہیں رہے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ لا یرجون نکاحن، کہ اب انہیں نکاح کی آرزو نہیں ہے، نکاح کی اب امید نہیں ہے، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو اب ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ایک بڑی چادر کو اگر وہ اتار لیں، یعنی وہ بڑی چادر کے جو پورے جسم کو کور کر رہی ہوتی ہے اور تمام بالوں کو اور پوری باڈی کو جو کور، کیونکہ اسلام میں ایک حکم ہے، آج کل اس کو عبایا کے طور پہ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ عبایا کا کیا اسلام میں پرٹیکولر کوئی حکم ہے؟ اسلام میں ایک ایسی بڑی چادر کا حکم ہے کہ جو پوری جسم کو، باڈی کو کور کرے اچھی طریقے سے، بالوں کو اور پوری جسامت کو مکمل طور پر جو حفاظت کرے۔ اب اس کا ایک جو ہمیں سمجھ لیں کہ ایک شکل نظر آتی ہے وہ برقعے کی صورت میں یا عبایا کی صورت میں، تو اسی کی ترجمانی ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ جو ایجڈ خواتین ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اگر یہ اس طرح کی کوئی بڑی چادر نہیں لے رہی ہیں، ایک نارمل سی چادر کے ساتھ ہیں کہ اب ان کی طرف اٹریکشن نہیں رہی، لا یرجون نکاحا، نکاح کی اب انہیں امید نہیں رہی، فرمائے کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس عمر میں آ کر اب اللہ نے اس معاملے میں تخفیف فرمائی، تو اب یہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو جوان ہے، جوان سال ہے، وہ یہ تمام آسانیاں چاہے کہ مجھے ابھی سے مل جائیں، اس عمر میں ہی میں ان تمام آسانیوں کے ساتھ زندہ رہوں، زندگی گزاروں، تو یہ قرآن کے بنیادی احکام کے خلاف ہے۔ یہ ایک اجازت کا وقت ہے ان خواتین کے لیے کہ جن کی عمر بڑھ جائے، اور انہیں بھی پھر دیکھیے پابند کیا غیر متبرجات بزینہ، وہ بھی مگر زینت کو ظاہر نہ کریں، کہ یعنی کہ عمر رسیدہ خاتون ہے مگر خوب زیب و زینت کر کے بن ٹھن کر جناب مردوں کی محفل میں وہ آ جا رہی ہے، یہ سمجھ کر کہ میں تو جی عمر رسیدہ ہوں، میں بہت عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، تو خوب زیب و زینت کر کے وہ زینت محفل بنے، اس کی انہیں بھی اجازت نہیں۔ جوان عورت کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے ناظرین سورۃ النور کا جو کل بھی میں نے عرض کیا کہ پردے کے جو حکام سورۃ النور میں جتنی خوبصورتی سے اللہ نے بیان فرمائے، کمال ہے، اور ہمیں اس کا ضرور مطالعہ کر کے خواتین کو یہ باتیں خاص طور پر ہمیں سکھانی چاہیے۔ مردوں کے لیے بھی اس میں حیا کے احکامات دیے گئے ہیں، مردوں کو بھی اس میں غور کرنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ یہ کہ گھروں میں جب داخل ہوں تو سلام کیا کریں، یہ خاص طور پہ ناظرین ایک وظیفہ بھی ہے، حکم الہی بھی ہے۔ گھر میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں، رزق کی برکت چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، برکت کا باعث ہے، گھر میں جب جائیں سلام کریں، برکت ہوگی اور پاکیزگی بھی ہے، اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ پھر اچھا آغاز ہو جائے۔ بعض اوقات بغیر سلام کے شروع ہو گئے تو ہو سکتا ہے کوئی جھگڑے پر اختتام ہو اس کا جا کر، یا کچھ اور ہی معاملہ ہو، لیکن سلام کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا معاملہ ٹل جائے اور کچھ آسانیاں آپ کو نصیب ہو جائیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں بھی یہ وظیفہ بتایا کہ جس کو رزق میں برکت کی تلاش ہو تو وہ گھر میں جب آئے تو وہ سلام کرے، گھر والے کوئی نہ ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور پھر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، پہلے سلام کر لیں پھر سورہ اخلاص گھر میں پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی برکت ہوگی۔ آیت نمبر 63 ناظرین بالکل اختتام ہے تقریباً سورۃ النور کا، جس میں اللہ نے آداب بارگاہ رسالت بتائے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو تم آپس میں ایسے نہ بنا لو جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلفی سے بلا لیتے ہیں، آواز دے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا، اور اللہ رب العالمین دیکھیے کہ کس قدر آداب رسالت بیان فرماتا ہے۔ سورۃ الحجرات جو آگے آئے گی اس میں الگ آداب، سورۃ الاحزاب کے اندر بھی کئی آداب سکھائے گئے ہیں، اور یہ سورۃ النور ہے، اس میں فرمایا اس طرح نہ بنا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، عامیانہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب انہیں پکارو القاب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ یعنی یہاں پر ہمیں یوں سوچنا چاہیے کہ وہ رسول کہ جو دنیا میں آئے اللہ کا ادب سکھانے، رسول بنیادی طور پر آتے ہیں اللہ کا ادب سکھانے، اور اللہ خود ان کا ادب سکھا رہا ہے۔ یہ مقام رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں اس سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے یہ بارگاہ کا مقام کس قدر اہم ہے اور کتنا ضروری ہے۔ باقی ناظرین اس کے ساتھ ہی سورۃ الفرقان بھی چونکہ آج تلاوت کی گئی، 2 رکوع اس کے تلاوت کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ہی چونکہ 18واں پارہ مکمل ہوا ہے، کل 77 آیتیں ہیں سورۃ الفرقان میں، مکی صورت ہے، 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں فرقان کا لفظ چونکہ شروع میں آیا، اللہ نے قرآن کو الفرقان فرمایا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا معنی بہت پڑھی جانے والی کتاب، عربی میں قرآن کا یہ معنی ہے۔
جو اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کیونکہ بہت پڑھا جاتا ہے. پھر اسی کو فرقان بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے, اس لیے اس کو فرقان. جیسے غزوہ بدر کے موقع پہ جب فرق ہو گیا کفر و ایمان کے درمیان تو اس لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کو بھی الفرقان, تبارک الذی نزل الفرقان, بابرکت ذات ہے وہ کہ جس نے الفرقان نازل فرمایا, لیکون علی عبدہ, اپنے بندہ خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ تمام عالمین کو ڈرانے والے ہو جائیں اللہ کی وعید سے, ناراضگی سے. تو یہ ایک آفاقی گویا کہ پیغام ہے قرآن, ایک آفاقی کتاب عالمگیر ہے, اور اس میں للعالمین سے اشارہ دے دیا ختم نبوت کا کہ اب یہ نبی اور یہ کتاب عالمین کے لیے آ چکی, اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں, اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. باقی اس صورت میں بتوں کا بھی رد کیا گیا کہ مکی صورتوں میں عام طور پر اس طرح کے مضامین اکثر ہیں کیونکہ کفار کا رد جگہ جگہ ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, کفار نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ بت بنا لیے ہیں. لا يخلقون شيئا, کہ جو کسی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتے وہ بت. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, بلکہ انہیں خود بنایا جاتا ہے, ہاتھوں سے تراشا جاتا ہے. اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے خدا بن جائیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, اور نہ یہ کسی ضرر کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں. تو یہ بتوں کا رد اس انداز سے اللہ رب العالمین نے فرمایا. اس لیے بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں, صرف اور صرف توحید یعنی اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کی جائے گی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کا احترام, اولیاء کرام کی صالحیت اور ولایت اور اس کی تعظیم اور اتباع, پیروی, یہ خاص طور پر یہ نیک بندوں کی پیروی ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. باقی یہ کہ آخر میں بس ان دو باتوں پر اختتام ہوگا کہ ایک تو قرآن مجید پر کفار اعتراضات کرتے تھے, تو شروع میں آغاز میں الفرقان کہہ دیا, تو کفار کیا کیا اعتراض کرتے تھے, کہتے تھے افک افترا, یہ تو ایک معاذ اللہ من گھڑت کتاب ہے. ظلم و زورا, یہ ایک ظلم ہے, جھوٹ ہے معاذ اللہ. اساطیر الاولین, یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں, یہ سب کچھ کہا کرتے تھے. لیکن اللہ نے پھر ان سب باتوں کا رد کر کے قرآن کا مقام بتایا کہ اگر غور, اچھا ایک طرف جواب بھی نہیں بن پڑتا تھا اس کتاب کا, جس کو یہ کہانیاں کہہ رہے ہیں تو ایسی کہانی بنا لیں, بنا بھی نہیں پاتے تھے. تو بے مثالی کا اعتراف بھی یوں کرتے تھے اور اعتراضات بھی کرتے تھے. دوسری طرف حضور علیہ السلام پر اعتراضات, ما لہذا الرسول یاکل الطعام, کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں, یہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں, ویمشی فی الاسواق, بازاروں میں آتے جاتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام پر اعتراضات کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے بالکل اختتام پر, جو آج کی تلاوت کا اختتام ہے, اس میں جواب دیا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین, ہم نے اے محبوب آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے, الا انہم لیاکلون الطعام, وہ بھی کھانا کھاتے تھے. تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے کہ ایک رسول کھانا کھا رہا ہو. ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ رسول کا معاملہ ہم سے اتنا مختلف ہونا چاہیے کہ کسی معاملے میں یکسانیت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے اپنے ذہن سے بہت سے نظریات فرض کیے اور انبیاء کو اعتراضات کا نشانہ بنایا. اللہ نے دیکھیے کہ اپنی ذات سے بھی اعتراضات کو دور فرمایا, قرآن سے بھی اعتراضات کو دور فرمایا, اور انبیاء پر ہونے والے اعتراضات کو بھی دور فرمایا. تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ وہ حق پر ہونے والے اعتراضات کو دور فرماتا ہے, اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جواب دینے والوں میں رکھے, آمین. اللہ ہمیں بھی دفاع کرنے والوں میں رکھے. آمین. اعتراض کرنا وہ بھی حق پر, کتاب پر, اللہ رب العالمین اعتراض کرنے سے, ایسی چیزوں پر اعتراض کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. حق کی پیروی اور حق کی اتباع پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب آج کی گئی تلاوت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے. ناظرین محترم, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے, ایمان پر موت عطا فرمائے, اور بروز حشر نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے, اور ARYQ TV کے اس اہتمام کو قبول فرمائے. اور میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر میں رہنے والے ناظرین کو کہ آئیے قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں اور ARYQ TV کی اس تحریک میں, یعنی کہ قرآن سے محبت کی تحریک میں شامل ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.